بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پھر کیا ہوگا کے ساتھ میں ہوں شراز احمد. ناظرین, 42,039 کیسز, 11,922 ریکورڈ ہو چکے ہیں اور 903 افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو 4,75,00,000 عوام جو ہے وہ اس وبا سے متاثر ہو چکی ہے. 3,15,000 کیسز ڈیتھ کے رپورٹ ہوئے ہیں آل اوور دا ورلڈ, جن میں سے صرف اور صرف 90,000 کیسز امریکہ سے رپورٹ ہوئے ہیں. پھر کیا ہوگا پروگرام میں آج بات کریں گے ان کیسز کے اوپر اویئرنیس کیوں نہیں ہے, کون سے ایسے ایجنٹس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو افیکٹ کر رہی ہیں ہمارے اس معاشرے کو. محدود کرتے ہیں اپنی اس ریسرچ کو, اپنی آج کی بات کو پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کی اس 42,039 کی فگر کے اوپر. میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں سید موسیٰ رضا, ساتھ ان کی تشریف رکھتے ہیں جناب رانا شاہد صاحب. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. بات کا آغاز کروں گا شاہد صاحب آپ سے. کہتے ہیں جی وقت زخموں کو بھر دیا کرتا ہے, وقت ایک ایسی چیز ہے جو زخم بھر دیتا ہے. ہم لوگ آج جس ڈگر پر کھڑے ہیں, میرے خیال سے ایک ہی چیز جو ہے جو ہم آج کل لیک کر رہے ہیں وہ وقت ہی ہے, کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پہلے سے ہی انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ٹھیک ہے, چیزوں کو ڈیولپ ہوتا دیکھا ہی نہیں یا دیکھ رہے ہیں. شاید صاحب کیسے اویئرنیس لے کے آئیں اپنی عوام کے اندر, کس طرح, کوئی کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سوشل میڈیا دیکھ لیا ہم نے, جسے کہتے ہیں گھر گھر جا کے تو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ وبا اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کے پرسنل انٹریکشن کی وجہ سے افیکٹ کرتی ہے. تو اویئرنیس کس طرح آنی چاہیے, کیوں نہیں ہے اویئرنیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں بلایا. دیکھیں آپ کا جو کویشچن ہے کہ عوام میں اویئرنیس کیسے آنی چاہیے. اویئرنیس اسپیشلی جو کرونا کا ٹاپک چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف شعبے ہیں جہاں پر لاپرواہی نظر آ رہی ہے. جی, آپ اس میں کاروباری لوگوں کو لے لیں نمبر 1. نمبر 2 معاشرے کے اندر آپ جیسے ابھی انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی ہے, جی جی, پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی اعلان ہو رہا ہے, تو پبلک ٹرانسپورٹ کو لے لیں, یہ بھی بیچ میں شامل ہو جائے گی. آپ اس کے اندر کوئی دفاتر لے لیں, آپ اس کے اندر کوئی روڈ پر خریداری کرنے والے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو لے لیں, پبلک کو, پبلک کو. یہ تمام جو شعبے ہیں ان کے اندر جو پبلک جو اپنا رول پلے کر رہی ہے خریداری میں, سواری میں, کرتے ہیں بزنس میں, ان تمام چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے. عوام میں اویئرنیس ابھی تک نہیں آ رہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدے میں آئی یہ بات کہ گورنمنٹ نے, آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اتنی اس کے بارے میں پبلسٹی کی ہے کہ فلانے طریقے سے آپ کرونا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ایسے کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کیئر کریں گے, کنٹرول کریں گے, آپ ماسک کا استعمال کریں, آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں, آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں آپس میں, تو ان چیزوں سے کرونا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مگر انتہائی افسوس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ ابھی تک ان چیزوں پر اتنا عمل درآمد نہیں ہو رہا. صحیح, کوئی پبلک میں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پبلک یہ کسی دوسرے کو منع کرے کہ آپ یہ کام نہ کریں, آپ ایسے نہ کھڑے ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے پبلک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اگر کسی شاپ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پر 8-10 لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ تقریباً تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے, مشکل سے 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا جی, اور وہ خریداری کرتے ہیں, خریداری کر کے نکلتے ہیں, 6-7 لوگ نکلتے ہیں تو 6 سال ہو گئے اور اندر انٹر ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ان لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ان لوگوں کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, تو سب کے سب مطلب کرونا کو کچھ سمجھ نہیں رہے کہ کرونا کوئی وبا ہے, اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے یا ہمیں کوئی احتیاط کرنی چاہیے. ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹرز کی کلینک پہ چلے جائیں, میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں, آپ کو ابھی تک انتہائی لاپرواہی نظر آئے گی. تو جب یہ ساری لاپرواہی پورے معاشرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اوپر سے بھی دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا, تو اس سے کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ میڈیا بتا رہا ہے کہ پہلے کرونا کے کیسز کم تھے, اب کرونا کے کیسز زیادہ آنے لگے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ اس میں جو مین رول ہے وہ پبلک کا رول ہے. صحیح, پبلک اس کی زیادہ ذمہ دار ہے. قطع کلام کے لیے معذرت. اویئرنیس, ہم اویئر ہونا نہیں چاہ رہے یا ہم اویئر ہو نہیں پا رہے, یہ دونوں الگ چیزیں ہیں نا. کہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ مان بیٹھے ہیں کہ بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں اویئرنیس چاہیے ہی نہیں.
ایک یہ چیز ہے کہ ہم ہو نہیں پا رہے, ہمیں کچھ ایسی چیز چاہیے, ہمیں کوئی ایسا ثبوت چاہیے جس کی وجہ سے ہم اویئر ہوں. وہ کہتے ہیں جی آنکھوں دیکھا حال ہو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا. آپ نے اچھی بات کی ہے. اس میں جو ہو نہیں پا رہے اصل اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہر کسی کو اتنا سنا ہے اس نے کہ جی کرونا بہت ڈینجرس ہے اور اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے اور یہ افیکٹو ہو سکتا ہے, پورا گھر جو تھا وہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اور کئی لوگوں نے تو قصے سن لی ہیں کہ فلانے گھر میں ایسے کرونا کا پیشنٹ تھا وہ فوت ہو گیا ہے. تو اب پبلک کا یہ حال ہے کہ پبلک کھڑی ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے اور ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. اس کے باوجود پبلک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. صحیح. اب پبلک عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. اب اس میں دیکھیں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر شاپ والے سے میں نے کوشچن کیا, میں نے کہا آپ ان پبلک کو یہ جو کھڑے ہوئے ہیں پبلک ان کو آپ منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے, تو آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے آپ ان کو منع کریں. جی. تو وہ کہنے لگے ہیں سر بات یہ ہے کہ ہم ان کو جب منع کرتے ہیں یہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ آگے سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے سب بات کا, بس آپ ٹھیک ہے ہمیں فلانی چیز دیں ہم جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ابھی تک اس میں یقین نہیں آ رہا کہ یہ کرونا کوئی جان لیوا وبا ہے, اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لوگوں کی جو سینس ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی, مطلب خود جو ہے اگنور کر کے بیٹھے, لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں. جی جی. لوگ اس کو ابھی تک سیریس لے ہی نہیں رہے. تو اس میں دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنا رول کافی پلے کیا ہے. گورنمنٹ نے جگہ جگہ اس کی پبلسٹی کر دی ہے. ٹیلی ویژن آپ آن کریں اس کے اوپر تمام چینلز کے اوپر کرونا ہی کا ڈسکس. جی بالکل بالکل. آپ اپنا موبائل آن کر دیں اس ٹائم, فیس بک آن کریں, واٹس ایپ آن کریں, آپ کو کرونا ہی نظر آئے گا. جو میسج آئے گا اس کے اندر اس کا لازمی کوئی نہ کوئی تعلق دکھائیں گے. تو اتنی پبلسٹی کے باوجود بھی اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس میں عوام کا زیادہ قصور ہے. صحیح. گورنمنٹ کا بھی قصور نہیں اس کا اتنا زیادہ, عوام کا ہی قصور ہے. اس میں اداروں کا بھی کوئی زیادہ قصور نہیں ہے, عوام کا اپنا قصور ہے, وہ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہی ہے. صحیح. موسیٰ صاحب آپ سے میں اسی بات کے اوپر یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ اویئر ہو نہیں پا رہی ہے یا ہو رہی, مطلب ہونا نہیں چاہ رہی. ایک چیز ہوتا ہے کہ میں اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی نا ہم نہیں مان رہے, کیونکہ ٹی وی چینلز کے اوپر اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے وہ جو ایک ریس ہے فگرز کی, میں تو کہوں گا ریس ہے فگرز کی. میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ 40 کوئی 40 بتا رہا ہے, کوئی 42 بتا رہا ہے, کوئی 41 بتا رہا ہے, کہ ایک ریس چلی ہوئی ہے. مطلب اس ایک ڈر کی کیفیت کو کوئی ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, اس سے ڈر نہیں رہے. کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوڈیو میں بلایا اس پروگرام کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ اس قوم کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچنا نہیں بلکہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جبکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بچا جا سکتا ہے, احتیاط سے بچا جا سکتا ہے, نہ کہ بچے بلکہ یہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اسٹال لگائے ہوئے ہیں, ڈبل قیمتوں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کھلنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ تاجر برادری کا احتجاج تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بالکل یہی ہے. ایک دن میں شاپ پہ گیا ڈیٹول لینے, تو آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ جو 99 روپیز کا ملتا تھا وہ 190 روپے کا دے رہے ہیں. یہ سٹارٹ میں میرے خیال سے ماسک کے ساتھ بھی اور سینیٹائزر کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ 300 کی جگہ 800 کا بک رہا ہے. اور یہ مسلمان قوم ہے. اس سے پہلے یہی آپ کے اس ایشیا ٹوڈے نیوز والوں کی ٹیم کے ساتھ اینٹی کرپشن والوں نے ایک راجہ بازار میں ماسک اور وینٹیلیٹر اور اس پہ سینیٹائزر پہ ایک انہوں نے چھاپا مارا, جس میں وہ 2 نمبر اور زیادہ مقدار میں اسٹور کیا ہوا تھا, جبکہ وہ 2 نمبر تھا. دیکھیں کہ اس قوم کے حالات کے اللہ کی طرف سے یہ وبا آئی ہوئی ہے, ایک عذاب آیا ہوا ہے. نہ کہ عبادت کریں اور اس کے رب سے معافی مانگیں, بلکہ یہ یہاں پہ پیسے کما رہے ہیں, 2 نمبر چیزیں استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ تھا میرا دوست, وہ کہتا ہے کہ اگر بتایا جائے نا کہ 5 دن بعد قیامت آنے والی ہے تو یہ مسلمان قوم یا نماز کو مہنگا کر دیں گے. بالکل صحیح. یہ اس قوم کی یہ حالت ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیر آپ کی بات بڑی خوبصورت تھی کہ جو یہ دکانوں والا طبقہ, اسی پر بات پہ آتے ہیں. شاہد صاحب دہاڑی دار طبقہ جو ہے, جو ہماری روزمرہ کی ہم دیکھتے ہیں ریڑھی پر یا پھر کہیں دکانوں پر, اس طبقے کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے یہ وہ طبقہ ہے جو اس وقت پیشنٹ زیرو بنا بیٹھا ہے, جن سے پھیل رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے اس میں کچھ % لوگ تو ایسے ہیں جو واقعی ان کو دیہڑی لگانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ان کا گھر نہیں چل سکتا, زندگی نہیں گزر سکتی. اس بات کو ہم چھٹلا نہیں سکتے. جی بالکل بالکل. لیکن اس میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کو
गवर्नमेंट की तरफ से जब से ये कोरोना वायरस फैला है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करने की स्कीमें चली हैं, सपोर्ट करने के बारे में कई पैगामात मिले हैं और इनको कई फलाई तंजीमों ने सपोर्ट भी किया है जी। और उन्होंने इनको राशन भी तकसीम किया है। हमने खुद जा के राशन देने वालों के साथ खड़े होकर देखा है कि उन्होंने इनको राशन तकसीम किया है, जिससे इनका एक माह का खर्चा आराम से चल सकता है। लेकिन इसमें ये जो तबका है, जो ऐसा तबका है, ये राशन लेने के बावजूद भी ये कहता है कि मैं आज के दिन में भी कुछ पैसे कमा कर ले जाऊँ, और वो इसी चक्कर में रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। सही। और वो इस बात को अपनी इस बात को पूरा करने के लिए अपना जो भी उनका बिजनेस है, किसी भी किस्म का बिजनेस, मिसाल के तौर पर एक समोसे बेचने वाला है, एक ऐसा आदमी है जो चाट बेचने वाला है, वो अपना वो उसका ठेला लगाता है, चाट का, समोसे बेचने का ठेला लगाता है, और वो शाम तक बेच बचा के अपना दिन का जो उसने जो कमाना होता है वो कमा लेता है। इसके अलावा और वो तबका उन फलाई तंजीमों से राशन भी ले लेता है। तो ये एक ऐसा तबका है जो सा एक ओवर क्लेवर किस्म का तबका है। ये हर तरफ से पैसे बटोरने के चक्कर में लगा रहता है, और इन लोगों से आप जब कोरोना के मुतालिक बात करेंगे, इन्हीं लोगों से, ये कोरोना को मानेंगे और ये पता नहीं मतलब ना मानेंगे ना इसको बिलीव करेंगे, और आपको ऐसे वो इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के रिप्लाई करेंगे कि आप खामोश हो जाएंगे। मतलब है ये वो तबका है कि जो सा राशन भी ले रहा है, हेल्प भी ले रहा है फलाई तंजीमों से, और वो अपनी ध्यान भी लगा रहा है, और कोरोना को ये इग्नोर कर रहा है, कह रहा है कोरोना को हम नहीं मानते। अब ऐसे लोगों से जो खरीदारी करते हैं लोग, जो सेंसिबल लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इनसे खरीदारी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि बंदा घर में अपनी छोटी मोटी जो बना उसी को करे। क्योंकि जो लोग कोरोना को नहीं मान रहे तो वो इसकी केयर को भी नहीं अडॉप्ट करते, बिल्कुल ना वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ना वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कोरोना से हमें बचाती हैं। तो शाहिद साहब, क्या ये लाजिम नहीं है कि इन लोगों को जो चले अवेयरनेस, तो वो आप जैसे कह रहे हैं कि वो मानते ही नहीं है, इन तक पहुंचाना तो हमारा फर्ज है, हमने पहुंचा दिया। अब जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे, SOPs को अडॉप्ट नहीं कर रहे, प्रिकॉशंस को अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो क्या उनकी उन चीज़ों का इस्तेमाल रद्द नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि अपनी सेफ्टी, अपनी जान तो पहले अजीज़ है, अपनी और अपने घर वालों की जान अजीज़ है। मैंने अर्ज़ किया कि एक ऐसा तबका मौजूद है जो इन लोगों से ऐसी चीज़ें नहीं खरीद रहा, उसको पहले ही ऑलरेडी इससे अवेयरनेस है कि हमने इनसे चीज़ें नहीं खरीदनी। वो समझते हैं कि ये लोग जो से हैं इस चीज़ को मानते ही नहीं है, ना इनके अंदर कोई इनके ऐसी सेंस है कि ये कोई एहतियात कर रहे हैं। आप जाकर उनको देख लें, उन्होंने ऐसा कोई अपना मतलब नहीं दिखा रहे अपना रवैया कि जिससे पता लगे इन्होंने जी बहुत ज़्यादा केयर की हुई है। ना उन्होंने मास्क पहने होंगे, आप देखेंगे, ना उनके पास कोई सैनिटाइजर का वजूद होगा, ना कोई स्प्रे होगा, बस वो ऐसे ही कहते हैं किसी तरीके से हमारे पास ये जो चीज़ पड़ी है हम सेल करने लाए हैं, इसको हम सेल करके अपने घर चले जाए वापस। बस ठीक। पर्टिकुलरली हमने बात की हमारे दिहाड़ीदार तबके की। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मूसा भाई, आपसे बात करना चाहूँगा कि NGOs हम देखते हैं, मुख्तलिफ NGOs जो हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, जो राशन भी फ्राहम कर रही हैं, सहर अफ्तार का प्रोग्राम भी है, फिर कहीं अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो खून का इंतजाम भी किया जा रहा है। लेकिन वहाँ हम एक चीज़ ये देखते हैं कि एक तबका, जैसे शाहिद साहब ने बात की, एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना, 2 नंबरी टाइप का जो है वो हिसाब किताब चल रहा है, और वहाँ पर राशन लेते हैं NGOs से और दुकानों पर जाकर बेच दिया जाता है। तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इनको कैसे रोका जाए? क्या कोई स्टेप क्या लिया जाए? बात ये है कि जो राशन NGOs दे रही हैं, उसके अलावा भी अल्लाह ने जिन लोगों को माशाल्लाह दिया हुआ है वो भी दे रहे हैं। और राशन लेने वाले एक बंदा नहीं ले रहा, घर के 4 हैं, 6 हैं, 6 के 6 लेके आते हैं, फिर उसको वापस स्टोर्स पे बेच देते हैं, और वापस वो अपने स्टॉल भी इसी में लगा रहे हैं। खुद उनकी कमाई भी है, मतलब जॉब्स वाले हैं, कारोबार वाले हैं, उसके अलावा फिर भी वो रोड पे आके अपने स्टॉल लगा के अपनी वो सेल कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, और राशन लेके उसको भी वापस स्टोरों पे बेच रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसका हक है, जिसके पास कुछ नहीं है, उन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जिसके पास है वही लेता रहे, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता कि NGO वाले पहले पूछे भाईजान कितने अफराद हो करके। ये तो नामुमकिन सी बात है कि अभी आप यहाँ बैठे हैं तो बाहर से लोग आ जाते हैं, आप वेरिफिकेशन इतनी तो नहीं कर सकते कि किसके घर में है या नहीं है।
تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود سے احتیاط کرنی چاہیے. دینے والے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے یا کیسا ہے. تو مطلب فی سبیل اللہ وہ اپنا بالکل یہی بات ہے. کچھ دے رہا ہے. لوگوں کو خود جو ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, اللہ کے ڈر سے ڈرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. جو جن کا گزارا ہو رہا ہے ان سے یہی التجا ہے کہ وہ اپنے گزارے میں ہی رہیں, جن کے پاس نہیں ہے ان تک پہنچنے دیں. کم ریسورسز جو ہمارا مین جو ان تک پہنچنے دیں, کہ کم سے کم ریسورسز کے اندر اپنا گزارا کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ یہ وقت عیاشی کا نہیں ہے, یہ وقت گزارے کا ہے. سب کو مل جل کے گزارا کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا ریسورس ہو, چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, اٹھنا بیٹھنا, ایک حد تک جو ہے نا اس کا استعمال کریں. یہ نہ ہو, وہ کہتے ہیں نا مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی بھی زہر ہے. بالکل. تو زہر مت بننے دیجیے اپنی زندگی کو. شاہد صاحب 3 طبقے پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں, ایلیٹ کلاس, مڈل کلاس اور یہ دیہڑی دار طبقہ جو مزدور طبقہ ہے ہمارا. ایلیٹ کلاس اویئرڈ ہے, وہ اپنا خیال رکھ رہی ہے, وہ مطلب سینیٹائزرز بھی استعمال ہو رہے ہیں, پریکاشنری میجرز بھی لے رہے ہیں. دیہڑی دار طبقے کی آپ نے بات کی کہ وہ اویئرنیس لینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, رہ جاتا ہے مڈل کلاس طبقہ. مطلب کیا افیکٹ مڈل کلاس ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے, پیورلی مڈل کلاس, یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ہر معاملے میں. ایک تو مڈل کلاس میں وہ لوگ جو ان سے بہت ہی زیادہ ان کا جو ذہن ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. وہ مطلب اپنی جو ان کی جو انکم ہے منتھلی آتی ہے, اس میں بے شک تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی کاروباری طبقہ ہے جو مڈل کلاس میں آتا ہے, جن کی ایک لمیٹڈ آمدنی ہے, وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اصولی طور پر دیکھا جائے تو آپ یہ بھی دیکھیں جس کے برعکس ان لوگوں کو دیکھیں جو ان سے دیہڑی دار طبقہ ہے. دیہڑی دار طبقہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہیں جو دیہڑی بھی لگاتا ہے, ٹھیک ٹھاک پیسے بھی کماتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو باہر سے سپورٹ بھی مل جاتی ہے, جی امداد آئے, مخیر حضرات ان کو پیسہ بھی دے جاتے ہیں. انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بنایا تو ان کو لوگ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ چپ کر کے لے بھی لیتے ہیں, اور ان کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. وہ پیسے بھی کماتے ہیں ٹھیک ٹھاک, اور کیا کہتے ہیں باہر سے بھی امداد لے لیتے ہیں, سارا کام چلے. لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے, جو سا صحیح ایک معنی میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو کہ سفید پوش اپنی مطلب وہ چادر میں رہنے والا طبقہ ہوتا ہے, وہ اس ٹائم کرونا وائرس کی موجودگی میں بہت زیادہ افیکٹو ہوا ہے. صحیح. اور یہ جو تنظیمیں ہیں ہماری معاشرے کی, میری ریکویسٹ ہے ان سے جو راشن تقسیم کر رہے ہیں, جو ایسی NGO کی تنظیمیں ہیں جو ان سے سپورٹ کر رہی ہیں لوگوں کو, وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر معلومات دے کر ان تک امداد پہنچائیں. صحیح. ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ہچکچاتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہوئے بھی, حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. سر قرآن میں بھی حکم ہے نا کہ ان لوگوں کو تلاش کرو جو شرم کے مارے تم سے کچھ مانگتے نہیں, تم سے کچھ کہتے نہیں. وہ ایسے ہی ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہم لوگوں کو جو مین ابھی جو NGOs بھی کام کر رہی ہیں نا, سارا جو مطلب خیرات جا رہی ہے یا جو راشن جا رہا ہے وہ انہیں لوگوں کو جا رہا ہے. وہ دیہڑی دار طبقے کی جو بات کی, مطلب 6 افراد آئے, 6 کے 6 لے کے چلے گئے, ایک گھر میں ہی سارا راشن جمع ہوا ہوا ہے. یہی بات. تو پھر وہ مطلب چھوٹے چھوٹے گوڈاؤن جو ہیں وہ ایک ایک گھروں میں بنتے جا رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو شاید صاحب ایسے ایجنٹ آف اسپریڈ کی اگر بات کی جائے, مڈل کلاس طبقہ افیکٹ ہو رہا ہے, ایلیٹ کلاس طبقہ سیف ہے, ٹھیک ہے, اور دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ اویئرنیس لینا نہیں چاہ رہا, تو ایسی کون سا ان میں عنصر ہے جو پھیلا رہا ہے یہ مطلب وبائیں پھیلا رہا ہے, یا اگر میں کہوں کہ ریومرز پھیلا رہا ہے؟ ایک ریومرز بھی بہت سارا چل پڑی ہے نا, کہ اگر میں جیسے بات کر رہا تھا میں نے اسٹارٹ میں چینلز, اگر آپ 70 چینلز ہے, 70 چینلز کے اوپر ہر چینل پہ الگ فگر ہے. کوئی کہتا ہے فلاں جگہ اتنے بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے, فلاں جگہ اتنے بندے شہید ہو گئے. تو اصل عنصر کیا ہے, اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اس ٹائم پاکستان کو آپ لے لیں, صرف پاکستان کو, ہم اپنا دنیا کی بات نہیں کرتے. پاکستان میں 42,000 پلس پیشنٹ ہوتے ہیں کورونا کے, وہ ڈائگنوز ہو چکے ہیں. جی جی. اور جو ڈیتھ ہو چکی ہیں وہ بھی کوئی 800 پلس 903 جو ایگزیکٹ فگر آ رہا ہے جا چکی. جی جی. تو دیکھیں یہ جو آخر پھر تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقہ باب میں لوگوں کو دیکھا ہوگا, ریلیٹیو میں آپ نے سنا ہوگا جی فلانے کو کرونا ہو گیا. اب آپ کو جگہ جگہ پہ کئی معلومات مل رہی ہیں, ہمیں بھی کئی جگہ سے معلومات مل چکی ہیں کہ جی فلانا ہمارا جاننے والا اس کو کرونا ہو گیا, اور ان کو کرونا ہوا ہے, اور ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے, وہاں پر ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے, یا ان کے گھر میں اس چیز کا وبا ہمیں نظر بھی آ گیا. صحیح. تو یقین انسان کا ایک ہونا چاہیے, اگر میڈیا اتنا بتا رہا ہے, جو دنیا بتا رہی ہے, ہمارا ملک بتا رہا ہے, یہ بات کو غلط تو نہیں ہے. صحیح. تو ہم اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اگر اتنی معلومات ملنے کے باوجود بھی
کوئی لوگ اگر کسی کو کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کورونا کوئی وبا نہیں ہے، تو دیکھیں یہ ان کی ایک کیا کہتے ہیں چائلڈش تھنکنگ ہے کہ اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں بھی، تو ہم ان کو اس کے بعد، لیکن وہ لوگ ایسے لوگوں کو ٹریپ کر لیتے ہیں جن کو سینس ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں، بالکل، جن کے پاس اتنی نہ سینس ہے نہ اتنی کوئی شعور ہے، ان کے پاس اویئرنیس کوئی نہیں ان کو اتنی معاشرے کی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ کورونا کوئی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ 10 لوگ ایسے کھڑے ہیں، 10 میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو سا وہ بھی انہی کی طرح کا ہے، شعور سے فارغ ہے سارے، تو اگر وہ کہتا ہے جی کورونا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ویسے انہوں نے ریمور پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ پبلک کا خوف و رعب پیدا کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ آدمی ان کو یہ بات کہہ کے ٹریپ کر لیتا ہے اور وہ سب کے ساتھ اس کی بات سے ایگری ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، لیکن وہ لوگ ایگری نہیں ہوتے جن کے پاس سینس ہے، جن کے اندر شعور ہے، جو ڈیلی میڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیلی نیوز پیپر اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی وبا آ گئی ہے جس سے ہمیں لازماً احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ وبا پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سے ہیں جو معاشرے میں مختلف قسم کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو لانچ کی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، ٹیلی ویژن کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر پروگرام آ رہے ہیں، لیکن اس پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ آپ زیادہ تر سوشل میڈیا کو فالو کریں، آج کل سوشل میڈیا میں بے شمار اس قسم کی ویڈیوز جو سی آئی ہوئی ہیں جو سی کہ اس کے خلاف چل رہی ہیں، اور وہ اس کو ایسا شو کر رہی ہیں کہ جیسے یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو سب سے بڑا اس میرے خیال سے جو پیدائش ہے اس وبا کے اندر، سب سے بڑی جو پیدائش ہے، جس مسئلے کی پیدائش ہے، وہ ہے نیم حکیموں کی۔ جی یہی بات ہے۔ میرے خیال سے میرا واٹس ایپ جو ہے وہ بھرا پڑا ہوتا ہے، ہر روز کوئی نیا کوئی ٹوٹکا آ جاتا ہے، جی فلاں چیز کا جو ہے وہ جوس پی لیجیے، فلاں چیز کا۔ میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل، جسے کہتے ہیں نا میڈیکل کی فیلڈ میں فٹ عناصر جو ہیں، فٹ ممالک جو ہیں، وہ اس ویکسین کو ایجاد نہیں کر پائے جو کورونا کا علاج کر سکتا ہے، تو ہم جیسا انڈر ڈیولپمنٹ ملک جس کا میڈیکل ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے باقی شعبوں سے، لیکن میڈیکل ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ بہت سی ایسی بیماری ہیں جن کا کیور نہیں لا سکے، کینسر کا کیور نہیں آ پایا، ٹی بی کا کیور باقاعدہ نہیں آ پایا، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں۔ پھر اس دور میں اس وبا کا کیور نکالنا اور ایسے نیم حکیموں کی طرح مطلب احتیاط، اور عوام بھی اس پہ ایسے ریئیکٹیو ہوتی ہے کہ مطلب واٹس ایپ پہ فارورڈ پھر درمیان میں ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں 10 لوگوں کو فارورڈ کریں، آپ کو کورونا نہیں ہوگا۔ بالکل، کورونا کی وبا کی کیفیت ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے جی، اس کو وبا رہنے دیں، اس کو ذہنی مرض نہ بنائیں۔ آپ لوگوں کو ذہنی مرض بنا رہے ہیں اس کو کہ اب شاید صاحب میں اور آپ ہم لوگ 3 بندے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کورونا کی جو ہے وبا آئی تھی، ہم لوگوں نے جب یہ ایسا کیا اور وہ ہو گیا، تو اب ایک جو مطلب عاقل بندہ ہے وہ تو یہی سوچے گا بھائی ہاں اچھا اگر ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے تو کر لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر جسم کا قوت مدافعت ایک اپنی ہے، مطلب اس کی ایک اپنی سکت ہے، الگ سے ہے۔ اگر میں آج وہ نیم کا کڑوا جوس جو ہے وہ پی لیتا ہوں نیم کے پتوں کا، اور کہتے ہیں جی اس سے جیسے آتا ہے ڈینگی کے جو ہے نیم کے پتے کا جوس پیے ڈینگی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پتہ چلا کہ اس سے 4-5 بندوں کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو سیف رکھیے اور ان نیم حکیموں سے بچیے۔ میرے ساتھ آج پینل پہ موجود تھے جناب رانا شاہد صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے اتنے پریشیس کمنٹس کا اور آپ کی باتوں کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں سے ہماری جو عوام ہے، چاہے وہ دیہڑی دار ہے، چاہے وہ ایلیٹ ہے، چاہے وہ ہمارا جو ہے مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ آپ کی باتوں کا اثر لیں گے اور کوشش ضرور کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ جناب موسیٰ رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے وقت دینے کا۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا کہ وبا حل کیسے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھروں سے باہر نہیں جائیں گے تو کورونا آپ کے گھر نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی، اپنے گھروں میں رہیے، سیف رہیے، اپنے آپ کو سیف رکھیے، اپنے گھر والوں کو سیف رکھیے۔ پروگرام پھر کیا ہوگا اسے شراز احمد کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔